بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ برادران عزیز و بزرگان اکرام، معزز سامعین کرام، احترام وعزاداران مظلوم کربلا، آج پھر قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ سورہ العصر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سورہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن وہ افراد کے جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کرتے رہتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ نقصان میں نہیں۔ اسی سورہ کے ذیل میں مسلسل آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات قرآن مجید میں انعامات کا بھی تذکرہ کر رہا ہے اور عذاب کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے اور عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ اب انسان کیونکہ خسارے میں ہے اور اسے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو پھر اسے یہ دیکھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ اسباب عذاب کیا ہیں۔ عذاب نازل ہوا قوم موسیٰ پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، لہذا قرآن مجید میں تذکرے موجود ہیں۔ موسیٰ کی قوم پہ عذاب آیا تو اس کے آنے کا سبب کیا ہے، قوم عاد پہ عذاب آیا تو اس کے آنے کا سبب کیا ہے، قوم نوح پہ عذاب آیا تو اس کے آنے کا سبب کیا ہے۔ جو اسباب عذاب ہیں جب ہم ان کو جان لیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اسی وقت ہم جہنم کی آگ سے اور خطرات سے محفوظ ہو پائیں گے جب ہم عذاب کے سبب کو جانیں گے۔ ویسے تو خالق کائنات نے، مالک دو جہان نے، صمد بالذات نے قرآن مجید میں اپنی بہت ساری صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ صفت رحمت کا بھی ذکر کیا ہے، صفت قدرت کا بھی ذکر کیا ہے، صفت علم کا بھی ذکر کیا ہے، وہ قہار ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، وہ جبار ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن اور طلب بات یہ ہے، توجہ کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب صفت رحمت کا تذکرہ کیا تو رحمان و رحیم ایک ساتھ ذکر کیا۔ اللہ نے جب صفت رحمت کا تذکرہ کیا تو رحمان اور رحیم دونوں صفتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ حالانکہ صفت قدرت اللہ کی صفت ہے، اس نے صفت قدرت کا ذکر قدیر لفظ کے ساتھ تو کیا، قادر اور قدیر ایک ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے صفت علم کا تذکرہ تو کیا، عالم اور علیم ایک ساتھ تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے۔ لیکن جب صفت رحمت کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا رحمان اور رحیم،
یہ دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم، دونوں کا مطلب رحمت ہے، دونوں کا مطلب رحمت ہے، لیکن رحمان عام ہے اس کائنات سے اور رحیم خاص ہے آخرت سے۔ صفت رحمان اس دنیا سے مخصوص ہے۔ اب اللہ کی جو رحمت اس دنیا میں ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ملحد ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق، سب کے شامل حال ہے۔ صفت رحمان اس کائنات کے لیے ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، چاہے ان کے اندر کوئی سی صفت پائی جاتی ہو، اچھی صفات اس کے اندر ہو یا بری صفات اس کے اندر ہو، اللہ نے صفت رحمان کو اس کائنات کے لیے رکھا ہے، لیکن صفت رحیم آخرت سے مخصوص کیا ہے۔ یہاں دنیا میں اللہ کی رحمتیں سب کو میسر آ رہی ہیں، لیکن صفت رحیم جو ہے آخرت میں صرف صاحبان ایمان سے مخصوص ہے۔ صفت رحیم صاحبان ایمان سے مخصوص ہے، اور یہ بات بھی آیا ہے، یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اللہ عذاب بھی نازل کرتا ہے، اللہ انعام بھی نازل کرتا ہے، اللہ عطاب بھی نازل کرتا ہے، اللہ نعمتیں بھی نازل کرتا ہے، غضب بھی نازل کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم اپنی رحمت کو آگے آگے رکھتا ہے، غضب کو پیچھے رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت غضب سے آگے آگے چلتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمت کو پسند کرتا ہے، غضب کو کم پسند کرتا ہے۔ اللہ رحمت کو آگے آگے کیوں رکھتا ہے، غضب کو پیچھے پیچھے کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ اللہ رحمت کو پسند زیادہ کرتا ہے، عذاب کو پسند کم کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دلیل دے دوں تو انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے۔ ارے اللہ جو ہے وہ نکاح کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ حکم دیتا ہے نکاح کرو۔ اس کے بارے میں آیات بھی ہیں، اس کے بارے میں روایات بھی ہیں، اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، اس کے بارے میں ائمہ کے اقوال بھی ہیں۔ نکاح کرو گے اتنا ثواب ملے گا، نکاح کراؤ گے یہ اجر اللہ کے یہاں سے ملے گا۔ لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے، نکاح کرنا یا نکاح کرانا اللہ کو پسند ہے، لہذا اسی طریقے سے طلاق دینا اللہ کو پسند ہے لیکن کم پسند ہے۔ جیسے رحمت اللہ کو پسند ہے، عذاب کم پسند ہے، ویسے ہی نکاح کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، طلاق دینا کم پسند ہے۔ میں دوسری دلیل پیش کرتا ہوں، سورہ طلاق قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب یہ جو تمہاری ازواج ہیں، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری مرضی ہے، چاہے تم ان کو اپنے یہاں رکھو، چاہے انہیں طلاق دے دو، ہم تمہیں ان سے بہتر بیوی عطا کر دیں گے، ہم تمہیں ان سے بہتر بیویاں عطا کر دیں گے۔ غور کریں، توجہ کریں، ذرا تدبر کریں، فکر کریں، اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب اب تمہارا اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہے ان بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھو یا انہیں طلاق دے دو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ لہذا اللہ نے جب یہ کہا کہ طلاق دے دو یا اپنے گھر میں رکھو تو لفظ اختیار کہا، یعنی اختیار کا ایک لفظ ہوتا ہے اختیار، تو اختیار کا حکم دیا، ایک لفظ ہوتا ہے اختیار اور ایک ہوتا ہے حکم۔ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، بلکہ اختیار دیا۔ مثلا کسی نے روزہ باطل کر دیا، اللہ نے کہا چاہے ایک غلام آزاد کر دو، چاہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، چاہے اس روزے کے بدلے 60 روزے رکھ دو، اختیار کی لائن ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، بھئی چاہے کافر بندے بن جاؤ یا شاکر بندے بن جاؤ۔ تو اللہ نے دو لفظیں قرآن مجید میں استعمال کی ہیں، ایک لفظ اختیار اور ایک لفظ حکم۔ جب طلاق کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا نبی تمہیں اختیار ہے، جب محبت اہل بیت کا مسئلہ آیا تو اختیار نہیں دیا بلکہ حکم دیا۔ غور کر رہے ہیں، اللہ نے نبی کو اختیار نہیں دیا
کہ تم محبت اہل بیت کے بارے میں ان سے سوال کرو، چاہے سوال نہ کرو، نہیں، حکم دیا اے میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، میں ان سے کہہ دو اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، مگر میں تم سے محبت اہل بیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار نہیں دیا بلکہ حکم دیا۔ اب اللہ نے سوال کرایا ہے، کس سے؟ اپنے پیغمبر سے، اپنے حبیب سے سوال کرو۔ اگر سوال کرو، سوال کرنے والا سائل، ایک بار صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، عذاب آنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے خدا پسندی کے سامنے خود پسندی، اور دوسری صفت میں نے آپ سے بتا دی ہے، اللہ بے عملی کا عذاب نازل نہیں کرتا، بے ادبی پہ۔ یہ حرمت کا مقام ہے، خانہ خدا ہے، ادب کا لحاظ رکھیے، اور مجلس کا اثر انسان پہ تبھی ہوگا جب روحانیت کے ساتھ یہاں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا مل جل کے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں ذرا۔ خالق کائنات نے دو لفظ استعمال کیے، ایک لفظ اختیار اور ایک لفظ حکم۔ اللہ نے جب طلاق کے بارے میں کہا تو اختیار دیا، مرضی ہے تمہاری، تمہیں اختیار ہے، چاہے آپ انہیں طلاق دو چاہے نہ دو۔ لیکن جب محبت اہل بیت کا مسئلہ آیا تو اختیار نہیں دیا، حکم دیا، سوال کرایا، سوال کرو، سوال کرایا، سوال کرو۔ سوال کرنے والا سائل کہلاتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سائل کہتے ہیں۔ اگر دنیا لفظ سائل پر غور کر لے تو عظمت اہل بیت سامنے آ جائے۔ اگر امت، یہ دنیا، یہ کائنات، کلمہ پڑھنے والے لفظ سائل پر غور کر لیں، توجہ کر لیں تو عظمت اہل بیت سمجھ میں آ جائے۔ اہل بیت ان ہستیوں کا نام ہے، یہ اہل بیت وہ بڑے کردار ہیں کہ جب سخاوت کا مسئلہ آتا ہے تو ملک کو سائل بنایا جاتا ہے، جب محبت کا مسئلہ آتا ہے تو محمد کو سائل بنایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ عظمت اہل بیت ذرا پہچانیے، معرفت حاصل کیجئے۔ جب سخاوت کا مسئلہ آتا ہے تو چھوٹے موٹے کسی آدمی، کسی انسان کو نہیں، ملک کو سائل بنایا۔ جاؤ دروازے میں جاؤ، سوال کرو، عام انسان کو نہیں، ملک کو سائل بنایا جاتا ہے۔ اور جب محبت کا مسئلہ آتا ہے تو آدم کو نہیں کہا گیا، نوح کو نہیں کہا گیا، موسیٰ و عیسیٰ کو نہیں، سید المرسلین سے کہا گیا ہے کہ سوال کرو ان سے محبت اہل بیت کا ماجرا کیا تھا، معاملہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ قوم والے، امت والے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے گمراہیت میں، لہذا آپ آئے، آپ نے ہمیں گمراہی سے نکالا، ہدایت پہ لے آئے۔ ہم اپنی زندگی اندھیرے میں گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم گنہگار تھے، آپ نے ہمیں معاف کروا دیا۔ اے اللہ کے نبی، ارے ہم اس دنیا میں جاہلانہ طور سے زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے جہالت کو ختم کر دیا۔ ہمارا طریقہ کار جاہلانہ تھا، یعنی ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے سے رابطہ، ایک دوسرے سے ریلیشن جاہلانہ تھا۔ ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑے اور فساد کر دیا کرتے تھے۔ وہ ساری دور جاہلیت کی باتیں تھی جو یہ پیغمبر کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں
گمراہی سے نجات دلانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، پتھر آپ کو مارے گئے ہیں، کانٹوں پہ آپ کو چلایا گیا ہے، بھوک و پیاس کے ساتھ آپ کو رکھا گیا ہے، شیب ابی طالب میں آپ کو رہنا پڑا۔ ارے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ تمہیں قتل کرنے کی سازشیں کی جانے لگی، آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا، آپ کو مکہ جیسا وطن عزیز چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اے اللہ کے رسول، بڑی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دولت کی شکل میں، مال کی شکل میں، درہم و دینار کی شکل میں ہم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی خاموش ہیں، کیوں؟ کیونکہ بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے۔ حکم الہی آیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ دولت لے کے آئے ہیں، مال لے کے آئے ہیں، درہم و دینار لے کے آئے ہیں، رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حکم ہوا، اے میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کی جائے، میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر دنیا والے لفظ سائل پر غور کر لیں تو عظمت اہل بیت سمجھ میں آ جائے۔ آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، بڑا تہذیب و تمدن سے پر ہے۔ دیکھیں سوال کرنے کی بھی قسمیں ہیں، سوال کرنے کی قسمیں ہیں۔ تین طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا بڑے سے سوال کرے تو اسے گزارش کہتے ہیں، برابر والا برابر والے سے سوال کرے اسے التماس کہتے ہیں، بڑا چھوٹے سے سوال کرے اسے گزارش نہیں کہتے، اسے التماس نہیں کہتے، اسے حکم کہتے ہیں، اسے حکم۔ بات کو ملا رہا ہوں، لفظ اختیار کی بھی ہے اور لفظ حکم کی بھی ہے۔ جب طلاق کا مسئلہ آیا تو اختیار دیا، لیکن جب محبت اہل بیت کا مسئلہ آیا اختیار نہیں ہے، حکم ہے۔ تو جب سائل سوال کرتا ہے تو تین شکلیں، تین صورتیں، تین قسم ہو جاتی ہیں۔ اگر چھوٹا بڑے سے سوال کرے تو کیا کہلاتا ہے؟ گزارش۔ برابر والا برابر والے سے سوال کرے کیا کہلاتا ہے؟ التماس۔ بڑا چھوٹے سے سوال کرے کیا کہلاتا ہے؟ حکم۔ اب مجھے یہ بتائیں، چھوٹا بڑے سے سوال کرے تو گزارش کہلاتا ہے، برابر والا برابر والے سے سوال کرے تو التماس کہلاتا ہے، بڑا چھوٹے سے سوال کرے تو یہ حکم کہلاتا ہے۔ اب مسئلہ امت میں اور نبی میں ہے، مسئلہ امت میں اور نبی ہے۔ نبی سے کہا جا رہا امت سے سوال کرو، نبی سائل ہے۔ اب جب سوال کیا جا رہا ہے تو مجھے بتائیے نبی بڑے ہیں یا امت بڑی ہے؟ نبی چھوٹے ہیں نعوذ باللہ یا امت بڑی ہے؟ یہ نبی اور امت دونوں برابر ہیں۔ کہا اگر نعوذ باللہ نبی چھوٹے امت بڑی تو یہ محبت اہل بیت کا سوال حکم نہیں ہے، التماس نہیں ہے، گزارش کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ امت اور نبی برابر برابر ہیں تو محبت اہل بیت کا سوال گزارش نہیں، التماس کہلائے گا۔ لیکن اگر محمد بڑے ہیں امت چھوٹی ہے تو محبت اہل بیت کا سوال نہ گزارش کہلائے گا نہ التماس کہلائے گا بلکہ حکم کہلائے گا۔ لہذا جیسے عبادت حکم ویسے محبت اہل بیت حکم۔ اب جو سزا نماز کے ترک کرنے کی ہے وہی سزا دامن اہل بیت کو چھوڑنے کی۔ صلوات پڑھیں محمد و عبادت حکم ہے ویسے ہی محبت حکم ہے۔ ایک حکم سمجھ میں آتا ہے، دوسرا حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ امت کے ایک حکم تو سمجھ میں آتا ہے، دوسرا حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی عبادت تو سمجھ میں آتی ہے، محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ اعمال تو سمجھ میں آتے ہیں، عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مزمزم مسئلہ کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عبادت کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے، محبت اہل بیت کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
اعمال سمجھ میں آ رہے ہیں، عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور فرمائیں اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، ولی اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کا مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے مسجد ہی میں کہا گیا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور مسجد ہی میں کہا گیا یا علی انت یاسوب الدین، اے علی تو دین کا یاسوب ہے. مسجد ہی میں قیام کیا، مسجد ہی میں فاطمہ کا احترام کیا، مسجد ہی میں کہا جوان جنت میں ہوں گے، مسجد ہی میں کہا حسنین جوانوں کے سردار ہوں گے. صلوات پڑھو محمد وآلہ مل جل کے آخر تک صلوات. ایک حکم سمجھ میں آتا ہے، دوسرا حکم سمجھ میں نہیں آتا. عبادت سمجھ میں آتی ہے، محبت اہل بیت سمجھ میں نہیں آتی. اعمال سمجھ میں آتے ہیں، عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ سمجھ میں آتا ہے، ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ مسجد ہی میں کہا الصلاۃ عمود الدین، اور مسجد ہی میں کہا یا علی انت یاسوب الدین. مسجد ہی میں قیام کیا، اور مسجد ہی میں فاطمہ کا احترام کیا، اور مسجد ہی میں کہا جنت میں جوان ہوں گے، اور مسجد ہی میں کہا جوانوں کے سردار حسنین ہوں گے. عبادت کا حکم بھی مسجد میں، محبت کا حکم بھی مسجد میں، عبادت کا حکم بھی مسجد میں، محبت کا حکم بھی مسجد میں، سجدہ بھی مسجد میں، رکوع بھی مسجد میں. سجدے کو طول بھی مسجد میں دیا جا رہا ہے، رکوع کو طول بھی مسجد میں دیا جا رہا ہے. بھائی سجدے کو طول بھی مسجد میں دیا جا رہا ہے، رکوع کو طول بھی مسجد میں دیا جا رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے رکوع کو طول دیا اور نماز تمام ہوئی تو اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی کچھ روز گزرے تھے سجدے کو طول دے رہے تھے، آج رکوع کو طول دے رہے ہیں، کل سجدے کو طول کیوں تھا، آج رکوع کو طول کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کل بیٹے کے لیے سجدے کو طول دیا گیا، آج باپ کے لیے رکوع کو طول دیا گیا. صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد. کل بیٹے کے لیے سجدے کو طول دیا گیا، اور آج باپ کے لیے رکوع کو طول دیا گیا. کہا یا رسول اللہ تفسیر تو بیان کیجئے تاکہ سمجھیں، وضاحت تو کیجئے مسئلہ کیا ہے. اب اللہ کا نبی بتانے لگا اے میرے صحابیوں، اے میرے بزم نشینوں، اے میرے پہلو نشینوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، اے محمد کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، میں حالت رکوع میں تھا، جبرائیل امین نازل ہوئے، آنے کے بعد میرے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا یا رسول اللہ ابھی علی نہیں آئے. چاہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا تفصیل تو بیان کریں، ذرا وضاحت تو بیان کریں. یہ رکوع کو طول کیسا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں حالت رکوع میں تھا، جبرائیل نے میرے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا یا رسول اللہ اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے رحمت للعالمین، اے سید المرسلین، اے سید المرسلین، اے خاتم النبیین، اے انیس الغریبین، ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے. نبی کہتے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رکوع کو طول دیا جا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جبرائیل کہہ رہے ہیں علی علی ابھی علی نہیں آئے. ارے جب علی علی کہنے سے نبی کے رکوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمارے منبر پہ فضائل علی بیان کرنے سے صلوات پڑھو محمد وآلہ. عجیب لمحہ فکریہ ہے. ایک حکم عبادت ہے، ایک حکم محبت اہل بیت ہے. ایک حکم سمجھ میں آتا ہے، ایک حکم سمجھ میں نہیں آتا.
اور فرما رہے ہیں ایک حکم سمجھ میں آتا، کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ سارے کام مسجد ہی میں ہو رہے ہیں، اہل بیت کے معاملات بھی مسجد میں اور شریعت کے معاملات بھی مسجد میں۔ کہتے ہیں کہ کچھ روز ہوئے سجدے کو طول دیا جا رہا تھا اور آج رکوع کو طول دیا جا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نبی نے بتایا کہ ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے۔ میں کہوں گا جبرائیل تم نے پیغمبر کو رکوع میں کیوں روک لیا؟ جب نیت کی تھی تب روک لیتے، جب تکبیرۃ الاحرام کہی تب روک لیتے، جب قیام کیا تب روک لیتے، جب قرات شروع کی تب روک لیتے، جب قیام متصل برکوع کیا تب روک لیتے۔ یہ رکوع میں کیوں روکا؟ عجب نہیں جبرائیل کہیں ارے رکوع سے پہلے قیام متصل برکوع ہے، قیام متصل برکوع سے پہلے قرات ہے، قرات سے پہلے قیام ہے، قیام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام ہے اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نیت ہے۔ نیت میں نہیں روکا، تکبیرۃ الاحرام کے وقت نہیں روکا، ارے قیام کے وقت نہیں روکا، قرات کے وقت نہیں روکا، قیام متصل برکوع کے وقت نہیں روکا، رکوع میں روکا۔ جبرائیل کا یہ رکوع سے نہیں روکا جا رہا، یہ سجدے سے روکا جا رہا ہے، یہ رکوع سے نہیں روکا جا رہا، کہا یہ سجدے سے روکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور پھر جائے سجدہ، نماز کے ساتھ ساتھ جو اصل معراج ہے وہ سجدہ ہے، تو علی کو رکوع سے نہیں روکا گیا، معراج سجدہ سے روکا گیا۔ اور معراج سجدہ سے روک کے بتا دیا جب نبی کی معراج فرش والی علی کے بغیر اللہ پسند نہیں کرتا تو آسمان والی معراج، صلوات پڑھے گا محمد و آل۔ عجیب مسئلہ ہے، عجیب مزبزب والا معاملہ ہے، دین بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، کوئی اہل بیت دین سے بات تھوڑی ہے، دین کے احکام بھی بیان کیے گئے اور اہل بیت کی محبت کا اعلان بھی کیا گیا۔ لہذا ایک لفظ ہے حکم اور ایک لفظ ہے اختیار۔ جب طلاق کا مسئلہ آیا تو اللہ نے اختیار دے دیا، لیکن جب محبت کا مسئلہ آیا تو حکم ہے۔ دوسری بات بتاؤں، غدیر میں اللہ نے اختیار نہیں دیا ولایت کا اعلان کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، نہیں، حکم آیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت۔ اگر ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو یہ اختیار نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ جیسے محبت کا حکم ویسے ولایت کا حکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھتے ہیں، جب خیبر کا مسئلہ آیا نا تو اس میں بھی اختیار نہیں دیا گیا بلکہ کہا میرے نبی آواز دو، نادِ علیٰ مظہر العجائب۔ یہاں اختیار نہیں دیا گیا، مرضی ہے چاہے بلاؤ چاہے نہیں بلاؤ، ارے جب تک علی نہیں آئیں گے خیبر پتہ نہیں ہوگا۔ اور فرمائے بھئی یہاں ندا کا لفظ استعمال کیا گیا، نادِ علیٰ، علی کو آواز دو، علی کو پکارو۔ جیسے خیبر میں علی کو آواز دی گئی ہے ویسے ہی آواز دی جاتی ہے نماز جمعہ کے لیے بھی، لیکن ایک لفظ ہے اذان اور ایک لفظ ہے ندا۔ سورہ جمعہ میں لفظ اذان استعمال نہیں ہوا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اذان کے بدلے ندا، بتانا اللہ یہ چاہتا ہے کہ نماز جمعہ ارے جب دی جاتی ہے تو لفظ اذان نہیں ندا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب خیبر میں علی کو بلایا جاتا ہے تو نعت علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے ہوئے محمد و عذاب سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، عذاب کے خطرات سے ہمیں بچنا
بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش، ہماری کوشش، ہماری جدوجہد یہ ہونی ہے کہ عذاب قوموں پہ آئے ہیں، قرآن میں موجود ہیں، ہمیں یہ جاننا ہے کہ عذاب آنے کے اسباب کیا ہیں، تاکہ ہم خود کو بھی بچا سکیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکیں۔ کیونکہ اللہ عذاب کو پسند تو کرتا ہے لیکن کم پسند کرتا ہے، رحمت کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیونکہ جب امت نافرمان ہو جاتی ہے، جب امت اس مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے کہ عزت کو عزت نہیں سمجھتی، ذلت کو ذلت نہیں سمجھتی، مقام و مرتبے کو مقام و مرتبہ نہیں سمجھتی، عظمت کو عظمت نہیں سمجھتی، یعنی حق کو حق نہیں سمجھتی، باطل کو باطل نہیں سمجھتی، حلال کو حلال نہیں سمجھتی، حرام کو حرام نہیں سمجھتی، یعنی مخلوط کر دیتی ہے حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق، تو پھر عذاب آئے گا، پھر عذاب آئے گا۔ اور عذاب سے بچنے کے لیے جیسا درس کربلا والوں نے دیا پریکٹیکلی طور پر ایسا کہیں نہیں ملتا۔ پورے سارے حالات یعنی قیامت تک کا ہر انسان کربلا سے درس لے سکتا ہے، اپنی نجات کا، اپنی حیات کا، اپنی زندگی کا، اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ رکھنے کا۔ تاریخ یہ کہتی آج محرم کی 4 تاریخ ہے، حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے ہیں، کربلا تو حسین پہنچ گئے ہیں، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، کبھی شمر کا لشکر آتا ہے، کبھی پسر شاد کا لشکر آتا ہے، کبھی شبس کا لشکر آتا ہے۔ ایک مرتبہ جب لشکر آتا تھا تو بہن بھائی سے پوچھتی تھی، بھائی حسین یہ کس کا لشکر آیا ہے، یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ حسین سر کو جھکا لیتے تھے اور کہتے تھے بہن یہ شمر کا لشکر ہے، یہ پسر سعد کا لشکر ہے، یہ فلاں کا لشکر ہے۔ ایک مرتبہ جب لشکر پر لشکر آنے لگے تو ماجائی کہنے لگی، اے بھیا حسین کیا سب خون کے پیاسوں ہی کے لشکر آئیں گے؟ کیا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کیا تمہاری حمایت کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے؟ جیسی بہن نے دوست کا نام لیا، حسین کو بچپن کا دوست حبیب یاد آ گیا۔ اے میری بہن زینب اچھا کیا دوست کا نام لیا، مجھے بچپن کا دوست حبیب یاد آ گیا ہے، لہذا میں خط لکھے دیتا ہوں اور میں بلاتا ہوں اپنی نصرت اور مدد کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے حسین خط لکھنا شروع کرتے ہیں، خط لکھ لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ خط کو لپیٹ دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ بہن پوچھتی ہے بھیا خط میں کیا تحریر فرمایا ہے، ذرا عبارت پڑھ کے تو سناؤ۔ حسین نے خط کو کھولا اور کھول کے کہا، ابتدا کی یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیہ یعنی عالم دین حبیب ابن مظاہر کے نام، اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا حبیب تم جانتے ہو رسول سے میرا رشتہ کیا ہے، پیغمبر سے میری قرابت کیا ہے، تم بہتر جانتے ہو کہ میں نبی کا نواسا ہوں، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، ارے کربلا کے میدان میں نرغہ یادہ میں پھر چکا ہوں، نبی زادیاں میرے پاس ہیں، ارے نبی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، دیکھو وقت مصیبت آن پڑا ہے، اگر ہو سکے تو ہماری نصرت کرنا، ہماری مدد کرنا۔ فقط و سلام لکھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا ابھی خط مکمل نہیں ہوا، اس میں زینب کی طرف سے ایک فقرہ اور اضافہ کر دو۔ کہا بہن بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا لکھ دیجئے یا حبیب العجل العجل، اے حبیب جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ، اجرکم اللہ۔ ارے کیسی مصیبت میں تھی نبی ذاتیاں کہ لکھوانا پڑا، اے حبیب جتنا جلدی ہو سکے آنا۔ خط قاصد لے کے پہنچا، دروازے پہ دق الباب کیا، ارے زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں کہ کھانا تناول کریں، جیسے ہی دق الباب کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں حسین کا قاصد ہوں، بس نام حسین آیا۔ بابا رہنا فوراً اٹھ کر دوڑے ہیں دروازے کی طرف اور جا کے کہا کیا بات ہے؟ کہا خط لے کے آیا ہوں۔ کہا میرے حوالے کرو۔ خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا، اور ایک مرتبہ خط کو کھول کے جب پڑھنا شروع کیا تو خط کی عبارت کو پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ خط کو بند کیا، آنسوؤں کو صاف کیا، آئے
زوجہ نے سوال کیا ارے قاصد آیا تھا کہاں سے؟ کہا حسین کا قاصد تھا۔ کہا حسین کا قاصد تھا، کیا بات ہے؟ کہا نرغے آدمی پھر گئے ہیں کربلا میں، مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہا پھر حبیب کیا خیال ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر تمہارا بھی مسئلہ ہے، کس کے سپورٹ کروں، کون دیکھ بھال کرے گا؟ ایک مرتبہ مومنہ تھی، آل محمد کی چاہنے والی تھی، غیظ میں آئی اور کہتی ہے حبیب ارے ہمارا تو خیال ہے، نبی زادیوں کا کوئی خیال نہیں ہے، ہمارا تو خیال آ گیا، فرزند رسول کا خیال نہ آیا، تم یہی رہو، ہم نصرت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا ایسا ہو سکے میرا آقا مجھے بلائے اور میں نصرت کو نہ جاؤں۔ تاریخ کہتی ہے غلام کو گھوڑا دیا، کہا فلاں مقام پہ جا کے کھڑا ہو جا، میرا انتظار کر، میں آتا ہوں۔ اس کے بعد کربلا جائیں گے کیونکہ ناکہ بندی ہو گئی تھی، پہرے دار لگے ہوئے تھے، جاسوس لگے ہوئے تھے، ذرا حبیب کو پہنچنے میں ذرا تاخیر ہوئی۔ جب تاخیر ہوئی تو ایک مرتبہ حبیب نے اپنے کانوں سے سنا جس غلام کو بھیجا تھا وہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، ارے ہاتھ اوپر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے آقا کے گھوڑے اگر میرا آقا نہ آیا تو پھر نصرتیں، ارے فرزند زہرا کے لیے میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا۔ ارے حبیب نے سنا، سننے کے بعد میں آگے بڑھے، کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں کہہ رہا تھا کہ فرزند زہرا کے لیے نصرت کو جاؤں گا اگر میرا آقا نہ آیا۔ ایک مرتبہ حبیب نے جا میں نے تجھے حسین کے لیے آزاد کیا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا جب تک اپنے خدمت کا مسئلہ تھا اپنے ساتھ رکھا، ارے جب فرزند فاطمہ کا مسئلہ آیا مجھے آزاد کر رہے ہو، تنہا نہیں میں بھی ساتھ چلوں گا، اجرکم اللہ۔ ارے پہنچ گئے کربلا کے میدان میں، تاریخ یہ کہتی ہے حسین نے آواز دی عباس ارے آگے بڑھو، اکبر آگے بڑھو، قاسم و محمد آگے بڑھو، کیوں؟ کوفے کی جانب سے ارے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کہا میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، ارے شہزادے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ کا گھٹی حبیب نے دیکھا ہم شکل پیغمبر استقبال کے لیے، ہم شکل حیدر کرار استقبال کے لیے، ارے آقا حسن کا لال استقبال کے لیے فوراً گھوڑے سے کود گئے، ارے کیا ماجرا ہے غلاموں کا استقبال، ارے آقا زادے کرے ایسا میں پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، حسین نظر آئے، بغل گیر ہوئے، تاریخ یہ کہتی ہے اصحاب حسین میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ارے نصرت حسین کے لیے ایک فرد نہیں آیا، پورا لشکر آ گیا ہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب ماں جائے کو بات کرتے ہوئے شہزادی زینب نے سنا تو کہا ماں فضا میرا ماں جایا کس سے محل گفتگو ہے۔ ایک مرتبہ فضا نے بتایا ارے حبیب کوفہ سے مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا ماں فضا جا کے کہہ دو علی کی بڑی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ ارے فضا نے در خیمہ پہ کھڑا ہو کے کہا اے حبیب خوشا نصیب، ارے زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ امامے کو سر سے اتار دیا، اپنے چہرے کو مارنا شروع کیا، واہ غربتہ واہ مصیبتہ، ارے نبی زادیوں کو کیسا وقت آ گیا، غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے روز عاشورہ آ گیا، قربانیاں پیش ہونے لگی۔ جب قربانیاں پیش ہو رہی تھی کبھی مسلم بن اوسجا جا رہے تھے، کبھی زہیر بن قین جا رہے تھے، کبھی جون جا رہے تھے، اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے۔ دیکھیے حبیب کربلا میں پہنچے ہیں، حبیب نے اپنی قربانی پیش کی ہے، لیکن مجھے پڑھنا ہے کوفے کا وہ منظر کہ جب یہ اسیر ہو کے قافلہ کوفے میں پہنچا تو حبیب کا ایک بیٹا جس کا تاریخ میں نام قاسم رکھا ہے، ایک مرتبہ وہ آیا نکل کے، جب پتا چلا کہ اسیر آ رہے ہیں، ارے قافلہ کربلا سے آ رہا ہے، ایک مرتبہ آیا دیکھنے کے لیے، میرا بابا بھی تو کربلا پہنچا تھا، پتا چلے معلوم ہو کیا ہوا، زندہ ہیں یا رائے خدا میں قتل ہو گئے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، کیا منظر دیکھا، ارے نیزوں پر سر معلق ہے، نبی زادیاں بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں،
بے مخنو چادر، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. یہ ابھی نوجوانی میں قدم ہی رکھ رہا تھا، زیادہ عمر نہیں تھی. اس نے جب نیزوں کے سروں کو دیکھنا شروع کیا تو پاک کا سر نو کے نیزہ پہ تو نہ دکھا، لیکن ایک لعین کے گھوڑے کی لگام میں لٹکا ہوا حبیب کا سر دیکھا. غور سے دیکھنے لگا، سمجھ میں آ گیا میرے باپ کا سر ہے. ارے آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس پہ حملہ کیا، اپنے بابا کے سر کو اپنے قبضے میں لیا. اور ایک مرتبہ جب چلنے لگا تو کہتا ہے ارے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کے سر کو ارے ظالم گھوڑے کی لگام میں نہیں باندھا کرتے. ارے یہ جملہ سجاد نے سنا، ایک مرتبہ نو کے نیزہ کی طرف رخ کرے گا. اے بابا، ارے حبیب کا بیٹا آیا تھا، کہہ رہا تھا جس کا جوان لال ہو اس کے باپ کا سر. اے بابا، ارے سجاد بھی کڑیل جوان ہے لیکن باپ کا سر نو کے نیزہ پہ ہے. ارے